الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سمرة ابن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم ليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصصها فيقول ما شاء الله سألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيانا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا جاء رجل جالس إلى آخره۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہماری طرف چہرہ انور کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے تھے کہ آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ راوی نے کہا کہ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرما دیتے، جو بھی اس کی تعبیر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے پوچھا کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، ہم میں سے کسی نے آج رات خواب نہیں دیکھا۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا لیکن آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، یعنی بیت المقدس کی طرف۔ پھر وہاں سے عالم بالا کی طرف مجھے سیر کروائی۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں امام بخاری علیہ رحمہ نے کہا کہ ہمارے بعض اصحاب نے غالباً عباس ابن فضیل اسقاطی نے موسیٰ بن اسماعیل سے یوں روایت کیا کہ لوہے کی آنکس تھا جس سے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا تھا۔ یہ نا جی کبھی آپ لوہار کے پاس بیٹھے ہو نا تو وہ ایسے جس کی دو آگے سے منہ ہوتے ہیں، وہ ایسے لوہے کو پکڑنے کے لیے اس نے بنائے ہوتی ہیں، پلاس ٹائپ ہوتا ہے، اس کو نا وہ ایسے ڈالتا ہے، ایسے ڈال کے لوہے کی وہ اس کی باچھوں کو پیچھے تک یہاں تک چیر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چیر دیتا، دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا اور اسی دوران ان میں سے پہلا جبڑا صحیح اور اپنی اصلی حالت میں آ جاتا، پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیر ڈالتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آقا جی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ان کے جبڑے کیوں چیرے جا رہے ہیں؟ جو میرے ساتھ دونوں آدمی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ٹھہریے، آپ ابھی آگے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک ایسے شخص کے پاس سے آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص اس پر بڑا پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا، زور سے مار کے پچکا دیتا تھا۔ جب اس کے سر پر پتھر مارتا تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور جا گرتا، وہ اسے اٹھا کر لے آتا۔ پھر جب وہ واپس لے کے آ رہا ہوتا دوبارہ اس کا دماغ سر صحیح ہو جاتا، بالکل ویسے ہی جیسا پہلے اس نے اس کا سر کچلا تھا، وہ اسے پھر مارتا۔ میں نے پھر پوچھا ان دونوں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ان کا سر کیوں کچلا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ابھی ٹھہریے، ابھی اور آگے چلیے۔ کہتے ہیں چنانچہ ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک تندور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کے اوپر حصے کو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ۔ تندور اوپر سے تنگ ہوتا ہے، نیچے سے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ نیچے کے آگ بھڑک رہی تھی اس کے، جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھ آتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب وہ شعلے دب جاتے تو لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس تندور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے اس موقع پر بھی پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے اس مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ ٹھہریے، ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے۔ نہر کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس کے بیچ میں یزید بن ہارون اور وہب بن جریر نے جریر بن حازم کے واسطے سے وسطہ النہر کی بجائے شط النہر کہ نہر کے کنارے کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا۔ نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا شخص اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پسلی پہلی جگہ پر چلا جاتا
اور اسی طرح جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ شخص اس کے منہ پر پتھر اتنی ہی زور سے مارتا کہ وہ اپنی جگہ پر نہر میں چلا جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلیں، ابھی آپ کو کچھ اور دکھانا ہے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے، ایک ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ درخت سے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا۔ میرے وہ دونوں ساتھی مجھے لے کر اس درخت پر چڑھے اور اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر میں لے گئے، اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور بابرکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس گھر میں بوڑھے جوان، عورتیں، بچے، سب قسم کے لوگ تھے۔ میرے ساتھی بھی مجھے اس گھر سے نکال کر پھر ایک اور درخت پر چڑھا کر لے گئے، مجھے ایک دوسرے گھر میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بہتر تھا۔ اس میں بھی بہت بوڑھے جوان تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگوں نے مجھے رات بھر سیر کروائی، کیا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بھی کچھ بتلاؤ گے؟ بھئی لے کے چلے جا رہے ہو، دکھائے جا رہے ہو، بتا نہیں رہے کیا ہو رہا، مجھے اس کی تفصیل بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں، ہم آپ کو اس کی اب تفصیل عرض کرتے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ نے دیکھا تھا اس آدمی کا جبڑا جو ہم لوہے سے چیرا جا رہا تھا، وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، اور اس سے جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے۔ اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی، اور اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ آج یہ جتنے پرینک کے نام پر، جھوٹ کے نام پر غلط خبریں پھیلاتے ہیں، وہ تمام کے تمام کو یہی عذاب ہوگا، اور قیامت تک ان کو عذاب ہوتا رہے گا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس شخص کو آپ نے دیکھا تھا کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا، تو وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم تو دیا تھا، لیکن وہ رات بھر پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اسے بھی قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ قرآن پڑھ تو لیا، پڑھانا کس نے؟ سیکھ تو لیا، سکھانا کس نے؟ آپ نے پڑھا ہے نا۔ اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کی ذات کو فائدہ ہے، خلق خدا کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کے پڑھے ہونے کا فائدہ خلق خدا کو ہونا چاہیے، پھر آپ کا علم جو ہے وہ علم کہلائے گا، ورنہ وہ علم نہیں ہے، وہ تو ایک حرص ہے، حرص، لالچ ہے، مجھے اور زیادہ مل جائے، مجھے اور زیادہ۔ او بابو، تو نے پڑھ لیا، آگے کس کو، آگے کا پڑھائے گا؟ وہ علم پھیلائے گا کب؟ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف خود عالم بن جائیں، جو ہمیں علم حاصل ہوا ہے وہ آگے تک دنیا بھی اس سے فیل حاصل کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ تیسرا، اسے اس بندے کو بھی قیامت تک یہ عذاب ہوتا ہے۔ اور وہ بندے جنہیں تندور کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ جلائے جا رہے ہیں، اور کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ جو پھلے بھونتے ہیں، پھلے کو جب کڑھائی میں ڈالتے ہیں تو پڑک پڑک کر کے اوپر آتے ہیں، لیکن وہ جو بنا رہا ہوتا ہے وہ اس کو نکلنے نہیں دیتا، وہ یا نکلنے لگتے ہیں پھر اندر، یا نکلنے لگتے ہیں پھر اندر۔ اسی طرح تندور کے اندر جن کو بھونا جا رہا تھا، اوپر کنارے تک آتے تھے، پھر وہ اوپر والا ان کو نیچے دبا دیتا تھا، آگ نیچے دے۔ وہ زناکار لوگ تھے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اب جو ہے دنیا کے اندر لیونگ ریلیشن کے نام پر زنا کے جتنے اڈے کھول دیے گئے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ ایک خاص بازار ہے، اس بازار میں جا کے صرف جو گندگی ہوتی ہے وہ وہاں پر گندگی ہوتی ہے، وہاں کا نام آج بھی شریف لوگ نہیں لیتے کہ بھائی، لیکن آج اگر ہم دیکھیں نا قبلہ، وہ بازار اب گھر گھر میں کھلا پڑا ہے۔ وہ آپ کے موبائل کے اوپر جتنی بھی خواتین ڈانس کر رہی ہیں، جتنی بھی خواتین یہ دکھا رہی ہیں، اپنا آپ دکھا رہی ہیں، وہ کیا دکھا رہی ہیں؟ وہی دکھا رہی ہیں جو وہاں پہ وہ لوگ خواتین دکھاتی تھی۔ ہاں جی، وہی دکھا رہی ہیں نا۔ تو پہلے گندگی کرنے کے لیے خاص علاقے میں جانا پڑتا تھا، اب گندگی کرنے کے لیے کسی علاقے کی ضرورت نہیں، گھر گھر میں گندگی کا اڈا کھلا ہوا ہے۔ بڑے لوگ اس لیے ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتے جہاں پر کوئی ان کو پوچھے بتائے نہ، ساتھ میں کون رہتا ہے، کسی کو کوئی فرق نہ پڑے، ہر جگہ پہ یہ۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ان لوگوں یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو عذاب دے گا، جن کو آپ نے نہر میں دیکھا، وہ سود خون کی نہر میں جن کو دیکھا نا، وہ سود خور تھے۔ جو درخت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے ارد گرد والے بچے لوگوں کی نابالغ اولاد تھی۔ جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا دروغہ تھا، اور وہ گھر جس میں پہلے آپ داخل ہوئے تھے، جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا، جس گھر میں آپ
اب کھڑے ہیں، یہ شہداء کا گھر ہے اور میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں، اچھا اب اپنا سر اٹھائیے۔ میں نے جو سر اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا یہ آپ کا مکان ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ مجھے پھر اپنے مکان میں جانے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جو آپ نے ابھی پوری نہیں کی، اگر آپ وہ پوری کر لیتے تو ہم آپ کو اس مکان میں لے آتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو ہم نے عرض کی۔ اب یہ 14 صدیاں پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں تمام گناہوں کے بارے میں آگاہ کر دی۔ اس پر زندگی رہی تو تفصیل پھر عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔